سلمان صدیقی کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہم ان کو سونپنا چاہتے ہیں ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب، صدارت قبول کیجیے، اور انشاءاللہ ہم اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ہر شخص، دنیا کا ہر تخلیق کار اپنی تخلیق کے بعد داد و تحسین چاہتا ہے، طلبگار ہوتا ہے اس کی تخلیق کو سراہا جائے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی فطرت میں ڈالا ہے کہ وہ ہر انسان اپنی تخلیق، اپنی تعریف اور اپنی تخلیق کی تعریف پہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھی شخص اس پہ تنقید کرے تو وہ دل گرفتہ ہو جاتا ہے، ناراض تو نہیں ہوتا لیکن اس کا دل بہت بجھ سا جاتا ہے۔ انسان مشہور بھی ہوتا ہے، شاید مقبول بھی ہو جاتا ہے، اور لیکن محبوبیت کا درجہ، محبوبیت کسی کسی کے حصے میں آتی ہے، اور میں اس محبوبیت کے لیے بہت خوب سبیل، کیا بات کی، سبحان اللہ۔ اور محبوبیت کسی یہ کسی کے حصے میں آتی ہے۔ شفیق مراد صاحب کے حصے میں آئی ہے۔ شہر مراد میں جانے سے پہلے میں ایک دفعہ، اگر آپ سب 2 منٹ مجھے دیں تو میں شفیق مراد صاحب کا تفصیلی تعارف کرا دوں، کیونکہ ان کی کتاب شفیق مراد صاحب کی کتاب شہر مراد کی تقریب پذیر آئی ہے، اور اگر میں انہی کو 2 منٹ، اگر صرف آپ لوگوں سے 2 منٹ چاہتی ہوں کہ شفیق مراد صاحب فرینکفرٹ جرمنی میں رہتے ہیں، تعلیم BA LLB پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی، ادبی خدمات بانی اور چیف ایگزیکٹو شریف اکیڈمی جرمنی، سرپرست اعلیٰ شمس میگ UK، چیف ایڈیٹر ادبی جریدہ احساس جرمنی، ممبر گورننگ باڈی اور ممبر ایڈوائزری کونسل ادب سرائے لاہور، بانی ممبر عالمی فاؤنڈیشن برائے اردو شاعری، بیورو چیف جرمنی، وطن نیوز انٹرنیشنل ڈنمارک، اور ایوارڈز میں بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ 1996 پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جرمنی، آل انڈیا انٹلیکچوئل پیس اکیڈمی ایوارڈ، اہل قلم ایوارڈ اہل قلم جرمنی 2010 میں شہید جمہوریت بے نظیر ایوارڈ ملا، 2011 میں فیض احمد فیض اردو عالمی تحریک UK ایوارڈ ملا، فروغ اردو ادب ایوارڈ 2011 میں کویت میں ملا، انجمن نے فروغ اردو ادب کویت جان عالم ایوارڈ جو پنجاب ٹیچر ایسوسی ایشن نے دیا، اور پاکستان پرائیویٹ اسکول آنر ایسوسی ایشن نے قائد اعظم ایوارڈ 2015 دیا، سفیر اردو ہے جگنو انٹرنیشنل لاہور کے۔ یہ میں نے تفصیلی تعارف جو میرا یہ خیال ہے کہ اب تک کی سب سے کامیاب یہ چیز ہے کہ میں نے شفیق مراد صاحب کا تعارف کرا دیا۔ اب میں شفیق مراد صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور بتائیں کہ انہوں نے شہر مراد کیسے آباد کیا۔ کیا کہنے، بہت عمدہ سبین، بہت پیارا جملہ کہا ہے، واہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ شہر مراد جو ہے یہ محبتوں سے آباد ہوتا ہے، کیا کہنے، واہ واہ۔ یہ خلوص سے آباد ہوتا ہے، اور جب انسان دوسروں کے لیے پیار، محبت، خلوص، قربانی، جذبہ، اشار رکھتا ہے تو پھر شہر مراد آباد ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ میں یہی کہوں گا کہ ہم سب میں یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، ہم جئیں تو دوسروں کے لیے، ہم اپنے لیے تو سب لوگ جیتے ہیں، اور اتنی دیر جینا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اور ہماری زندگی میں برکت ڈالے۔ اس وقت ڈلتی ہے کہ جب اللہ کو معلوم ہو کہ ہم دوسروں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ہم مخلوق خدا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر ایسے کئی شہر مراد آباد ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے کہا کہ اس انسان کی حفاظت کون کرے گا؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ انسان، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بہت عمدہ آ رہی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ انسان
کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا روپ اختیار اللہ تعالیٰ نے ماں کا روپ اختیار کیا اور پھر وہ دنیا میں آیا اور اس نے بچے کی حفاظت کی. اسی طرح میں کہوں گا, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اسی طرح میں کہوں گا کہ پھر اسی بچے کی کو مزید طاقت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی پیدا کیے. انہوں نے اس بچے کو مزید مضبوط کیا اور پھر اس کے بعد دوست اللہ تعالیٰ نے دیے جو بڑے پیار کرنے والے, بڑے خلوص کے ساتھ اسی بچے کی حفاظت کرنے والے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان سب میں خدا کا روپ ہے. جب آپ محبتیں کرتے ہیں تو اس میں خدا کا روپ ہوتا ہے. اور آج کی اس محفل جس کو کامران عثمان صاحب نے سجایا, سارے دوست شامل ہوئے, یہ اسی خدا کے روپ کی آگے تجلیاں ہیں جو ہم پر ظاہر ہو رہی ہیں. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا, شعور دیا اور پھر اسے قلم کی طاقت عطا کی. اور یہ قلم کی طاقت ہے کہ جو دلوں پر قبضہ کرتی ہے, دلوں کو موم کرتی ہے, دلوں کو مسخر کرتی ہے اور انہی دلوں کے حالت کو تبدیل کرتی ہے. الحمدللہ کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو یہ قلم کی طاقت بھی دی اور پھر ایک پاکیزہ خیالات کا سلسلہ بھی دیا کہ میں ان خیالات کو میں ان خیالات کو قلم بند کر سکوں. اور پھر یہ بھی ساتھ یہی نہیں کہ قلم بند ہی کر سکوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے شاعرانہ صلاحیت بھی دی کہ اس کو میں باقاعدہ ایک ردم میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور یہ وہ قلم کا حق ہے, قلم کی ایمانت ہے جس کو میں نے اکٹھا کیا اور شعر مراد کی شکل میں آپ کی مرادوں کے پیش کیا. بہت مبارک, بہت مبارک. ماشاءاللہ. اور یہ ایمانت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مضامین جو مجھے عطا کیے اور یہ کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے آئے, اور پھر یہ کتاب جو ہے جو بھی تخلیق ہے, چاہے وہ شعر کی شکل میں ہو یا وہ نثر کی شکل میں ہو, یہ سب تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم ایمانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کر دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شاعری ہے, نثر ہے, جو بھی خدا نے ہمیں عطا کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایمانت ہے جسے ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے پہنچانے میں بھی آج آپ جتنے بھی دوست مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ نے حق ادا کیا, حق کے محبت ادا کیا اور آپ نے حق ادا کیا کہ آپ نے اس امانت کو پہنچانے میں میری مدد کی, میرے معاون ہوئے. آج کی اس محفل میں گفتگو تو بہت کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور جہاں تک میری شاعری کے سفر کا تعلق ہے وہ میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا تھا کہ جب والدہ ہمیں شعر سنایا کرتی تھی اور ان اشعار کے معنی سے میں ناواقف تھا, لیکن مجھے شعر یاد تھا. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا, بڑھتے بڑھتے یہ آج شعر مراد کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. میں اکیڈمی کی انتہائی مصروفیات کی وجہ سے شعر مراد کو پہلے شائع نہیں کر سکا, اور جب بھی میرے پاس وقت ہوتا کہ میں کچھ اپنی شاعری کے اوپر کام کروں یا کتاب پہ کام کروں تو مجھے بہت شکریہ محترمہ علیم صاحبہ, اور مجھے یہی ہوتا کہ میں چلیں یہ کام کر لوں, میں فلاں کا کام کر لوں, فلاں پروگرام کروا لوں. اور یہی وجہ ہوئی کہ جو باعث تاخیر بھی تھا, ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تو انشاءاللہ تعالی اب اگلی کتاب بھی میری ساری دعائیں ہیں تیرے لیے, اور اس کے بعد خوشبوؤں کا سفر, اور پھر اس کے بعد اگلی غزلوں کی کتاب بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. میں جناب شمشاد سرائی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوبصورت انہوں نے اشعار لکھ کے مجھے منظوم خراج تحسین پیش کیا. ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر احمد حکیم صاحب کا, محترم ڈاکٹر افضال الرحمان صاحب نے جس محبت سے یہ تمام پروگرام کو
منظم کیا، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اسی طرح ریاض نیازی صاحب، محترمہ عذرا بیگم صاحبہ، عذرا علیم صاحبہ، انجم عثمان صاحبہ، جن کی شاعری کا میں خود بھی مرید ہوں، محترمہ طاہرہ رضا صاحبہ نے بہت خوبصورت اشعار سے اس عاجز کی کلام کو سراہا، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اس کے بعد محترمہ انجم عثمان صاحبہ، جن کی شاعری سے میں بہت متاثر ہوں اور انہوں نے میری کتاب پر مضمون لکھا۔ محترمہ دستگیر نازش صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں، جنہوں نے کتاب کی اشاعت کے بعد سب سے پہلا مضمون جو لکھا انہوں نے لکھا، اور جو ہی انہیں کتاب ملی اسی رات انہوں نے مضمون لکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے معظمہ نقوی ہمارے ساتھ ہے، محترمہ نادرہ ناز صاحبہ ہیں، محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ نے تو آج بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا انہیں یاد ہوگا اور اتنی اچھے طریقے سے یہ ذکر کریں گی۔ ہماری ملاقاتیں ہوئیں انگلینڈ میں اور بہت اچھی ملاقاتیں ہوئیں، اکٹھے ہم سٹیج پہ بیٹھے رہے اور وہاں پہ مشاعرے اٹینڈ کیے۔ محترمہ تزین راز زیدی جو کہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی بھی کہتی ہیں، بلکہ میں ہوں ان کا بھائی، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ میلے میں مل گیا تھا، الحمدللہ یہی محبتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا روپ ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ سب اللہ تعالیٰ کا روپ ہے اور خدا تعالیٰ کی یہ عنایات ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ندیم خان صاحب ہیں، شہناز رضوی صاحب نے بھی جو یہاں پہ کلام پیش کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کامران عثمان صاحب نے جس محنت سے یہ پروگرام آرگنائز کیا، منظم کیا، اور دن رات انہوں نے کوشش کی یہ پروگرام وہ کریں، اور اس کے لیے پھر ہم ہر وقت رابطے میں تھے۔ اور اس کے بعد میں جب شکریہ کا معاملہ آتا ہے تو ہماری جی بہت شکریہ جی، اور میری اس تخلیق کو منصہ شہود پر لانے میں جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا وہ ڈاکٹر عارف فرحات ہیں۔ ڈاکٹر عارف فرحات صاحب کا حوصلہ ہے، میں نے 1 سال پہلے انہیں یہ تقریباً یہ کتاب بھیجی، پھر یہ مجھے کہتے رہے کہ بھائی شائع کرو، پھر کوئی تبدیلی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے مفید مشوروں سے مجھے نوازا۔ ڈاکٹر عارف فرحات ماشاءاللہ بہت ہی ہماری اردو ادب کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک و قوم کا بھی سرمایہ ہے، اور ان کی خدمات ادب کے حوالے سے ناقابل فراموش ہیں۔ ڈاکٹر عارف فرحات صاحب نے آپ کا بڑا پن ہے، یہ جو جملے آپ ادا کر رہی ہیں آپ کا بڑا پن ہے ماشاءاللہ، بہت ہی سر یہ آپ مستحق ہیں اس کے۔ اور پھر جب انہوں نے بہت محنت سے، اور یہ کتاب اتنی پیاری چھپی ہے کہ یہ آپ نے کبھی وہ دیکھا ہوگا چاکلیٹ کی جو ہوتی ہے بازار سے ملتی ہے، ایسے کھولتے ہیں کہ چاکلیٹ اندر سے نکلتی ہے، تو دیکھیں کتنی پیاری کتاب انہوں نے شائع کی اور بڑی محنت انہوں نے کی ہے۔ تو اور جب میں ڈاکٹر صاحب سے ملا، پاکستان میں گیا میں اور کتاب کے اشاعت کے سلسلے میں، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو یہ اس سے زیادہ مجھے خوبصورت انسان لگے، اچھی گفتگو اور بڑی محبت اور ملنساری کے ساتھ انہوں نے تمام اور سب سے پہلا جو اکیڈمی ادبیات میں پروگرام ہونے کی ہوا کتاب کی تقریب رونمائی کا، وہ ڈاکٹر عارف فرحات صاحب کی کاوشیں ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو تشریف لا سکے، ان کا بھی جو نہیں لا سکے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں آج کی اس شمع محفل کو بھول گیا جس کا نام سبین سیف ہے، لیکن بھولا نہیں وہ سبین سیف نے بہت ہی محنت کی ہے، بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ اور یہ لکھنؤ، چونکہ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ بھئی جب ہمارے اردو ادب میں کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا لکھنؤ سے تعلق ہے، تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ہم سے بہت سینئر ہیں، بلکہ ہم ان کی بیعت کریں اردو ادب کے حوالے سے۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کا لکھنؤ سے تعلق ہے، اور ان کا لہجہ بھی ہمارے لیے ایسا لہجہ ہے کہ جس کی ہم تقلید کر سکتے ہیں، اور ان کی یہ عنایت ہے، محبت ہے کہ انہوں نے اردو ادب کے اس قافلے میں شامل ہوئے، اور انہوں نے اس خاکسار کی کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے یہاں پیش کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ میں سب کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس چیز کا اجر دے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری اس وقت یہاں موجود ہیں دوست، میں نے سب کے نام لیے ہیں، اور عذرا علیم صاحبہ،
اور اس طرح تمام دوست جو ہیں، اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہوں گا، اور جو دوست بعد میں شامل ہوں گے وہ بھی میرے ساتھ ہیں، میری محبتیں ان کے بھی ساتھ ہیں۔ یہ درخشاں، یہ ان کا نام مسرور صاحب ہیں، یہ ان کا نام نہیں پڑھا جا رہا، ڈاکٹر ندیم صاحب بھی ہیں، تو یہ بس میری گزارشات تھیں۔ باتیں تو بہت ہیں، اگر کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تو وہ ساری رات بھی ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہوں گا، میں نے کہا کہ آپ سب میرے لیے خدا کا روپ ہے۔ بہت شفیق شکریہ۔ مراد صاحب، میں بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی یہ شفیق مراد صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے بھی درخشاں مسرور کا جو نام لیا ہے، میری بیگم ہے، میں اصل میں ڈاکٹر فیاض وید ہوں، اور میرا بھی وہی تو میں بھی میں کہہ رہا تھا، شکل اس لیے میں نے پہچانی بیگم کی پہچانی ہے۔ روایت سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا ہے۔ اچھا اچھا کراچی یونیورسٹی میں فارمیسی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فیاض وردک صاحب کو میں جانتا ہوں۔ نہیں، فیاض آداب، وردک، نوازش۔ فیاض وید، اچھا اچھا، کراچی فیاض وید، یونیورسٹی میں فارمیسی کے وید ہیں یہ۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شفیق مراد صاحب، اگر آپ چاہیں تو ایک آپ کی غزل سنیں گے ہم۔ سر یہ محمد، یہ کون ابھی شامل ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں کون ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا محمد عمران صاحب شامل ہوئے ہیں۔ بہت ضروری ہے۔ چلیں جی، میں آج آپ کو ایک غزل سناتا ہوں۔ ویسے تو کتاب انشاءاللہ جتنے بھی دوست یہاں شامل ہیں، مجھے اپنا طاہرہ رضا صاحبہ نے بھی بہت اچھا قطع لکھا، اور جتنے بھی دوست شامل ہیں مجھے اپنا پوسٹل ایڈریس بھیج دیں، جو پاکستان میں ہیں میں پاکستان سے انہیں کتاب بھجوا دوں گا، لیکن شکاگو کے لیے پھر میں کوئی اور کوشش کروں گا کہ وہاں پہ میں کتابیں کسی طریقے سے پہنچا سکوں۔ اور یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ چند لمحوں میں ہی دل کا رازداں بننے لگا، چند لمحوں میں ہی دل کا رازداں بننے لگا، رات بھر کا ایک مہمان میزباں بننے لگا، چند لمحوں میں ہی دل کا رازداں بننے لگا، رات بھر کا ایک مہمان میزباں بننے لگا، ایک لمحہ جو فراموشی کی حد سے دور تھا، ایک لمحہ جو فراموشی کی حد سے دور تھا، رفتہ رفتہ درد کا پکا نشاں بننے لگا، رفتہ درد کا پکا نشاں بننے لگا، سب دلائل بحث کے جب بے اثر ہونے لگے، سب دلائل بحث کے جب بے اثر ہونے لگے، تب خلوص قلب میرا ترجمہ بننے لگا، خلوص قلب میرا ترجمہ بننے لگا، اور پھر سلگنے سا لگا ہے دل فراق یار میں، کیا بات ہے، پھر سلگنے سا لگا ہے دل فراق یار میں، کشتے دل سے آسماں تک پھر دھواں بننے لگا، جستجوئے شوق نے بے چین ہی رکھا ہمیں، جستجوئے شوق نے بے چین ہی رکھا ہمیں، پھر سفر پر چل دیے جب آشیاں بننے لگا، سفر پر چل دیے جب آشیاں بننے لگا، اور پھر شعور و آگہی نے سر اٹھایا ہے مراد، پھر شعور و آگہی نے سر اٹھایا ہے مراد، اس زمین پر پھر نیا ایک آسماں بننے لگا۔ تو بس کچھ ایسے ہی ہے، مجھ کو بخشا ہے کس نے ذوق جنوں، مجھ کو بخشا ہے کس نے ذوق جنوں، میری باتوں میں کس کا خاصا ہے، نہ ہے کوئی سراب آنکھوں میں، نہ کسی خواب کا دلاسا ہے، بجھ گئی پیاس تو لگا ہم کو زندگی، بجھ گئی پیاس تو لگا ہم کو تشنگی زیست کا اثاثہ ہے، زندگی میں یہ ہجرتوں کا نشہ، زندگی میں یہ ہجرتوں کا نشہ، ایک نئے باب کا اضافہ ہے،
آگہی کا چراغ روشن ہے، آگہی کا چراغ روشن ہے، ہاتھ میں بے خودی کا کاسا ہے، کوئی جھوٹا نہیں شفیق مراد، بے سچے ہیں کیا تماشا ہے۔ بہت اچھے، بہت خوب، واہ۔ بس اس طرح ہے کہ کچھ بس یہ شاعری ہے آپ کے سامنے ہے، یہ محفلیں جمتی رہیں، یہ محفلیں لگتی رہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم، مراد کے ساتھ ساتھ رہنا، جو تیری شب کے اداس رستوں میں بن کے سورج ابھر رہا ہے۔ اور میں آخر میں آپ سب کے لیے یہ کہوں گا کہ میری ساری دعائیں ہیں تیرے لیے، تجھ کو میری دعاؤں سے بڑھ کر ملے، تجھ کو عزت ملے، تجھ کو شہرت ملے، تجھ کو دنیا کی ہر ایک نعمت ملے، دنیا کی ہر ایک نعمت ملے، چاند تاروں سے آنگن چمکتا رہے، پھول کلیوں سے دامن مہکتا رہے، تجھ کو میری دعاؤں سے بڑھ کر ملے، اور تیرے اشعار ہوں، تمام شاعر ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، کہ تیرے اشعار ہوں درد دل کی دوا، تیرے اشعار ہوں درد دل کی دوا، بھٹکے تیرے افکار کو روشنی ہو عطا، تیرے اشعار ہوں درد دل کی دوا، بھٹکے لوگوں کا تو ہی سہارا بن، تجھ کو میری دعاؤں سے بڑھ کر۔ آمین آمین آمین۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جی جناب، بہت خوب، بہت شکریہ، شکریہ۔